الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور تم انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ورنہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی بنا پر وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا، اسی طرح ہم نے آراستہ کر دیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کے عمل کو، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُمْ، تو وہ انہیں بتا دے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کرتے تھے، ان کی حقیقت بیان کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور بت پرستی سے باز آ جائے، لیکن وہ بت پرستی سے باز آنے کے بجائے اللہ عز و جل کی شان میں بد زبانی انہوں نے شروع کر دی، اللہ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اگرچہ بتوں کو برا کہنا، بتوں کی برائی بیان کرنا، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ درست ہے، باعث ثواب ہے، لیکن چونکہ کفار اس کے جواب میں اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لہذا ایسا نہ کرو۔ اور ایک اور مفسر ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم بتوں کی برائی بیان کرنے سے ممانعت کا یہ حکم، یہ ابتدائی زمانہ میں تھا، ابتدائی دور میں تھا۔ پھر جب مسلمانوں میں طاقت آ گئی، مسلمان غالب آ گئے کہ کفار کو رب عز و جل کی شان میں گستاخی سے روک سکیں، تو انہیں اس کی اجازت مل گئی، ورنہ قرآن پاک میں شیطان اور بتوں کی بکثرت برائیاں بیان ہوئی ہیں، ان کی حقیقت کو بیان کیا گیا اور ان کی کمزوری کو، عاجزی کو، ان کی بیان کیا گیا، بے حسی کو۔ اس آیت کریمہ سے کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ ذکر فرمائے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس غیر ضروری عبادت کو چھوڑ دیا جائے کہ جس کے سبب فساد پھیل رہا ہو۔ اب اس کی گہرائی میں اگر آپ سوچیں تو بہت سے ایسے کام ہیں جو غیر ضروری ہیں، یعنی ہم پر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، باعث ثواب ہے، اور اب ہمارے معاشرے میں ان کی وجہ سے فساد بہت زیادہ پھیل رہا ہے، لوگوں کے اندر بے عملی بہت زیادہ آ رہی ہے، تو ان کو چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ لوگ وہ سامنے ان کو لے کے آتے ہیں، نام ان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی بیک سائڈ پہ کرتے کچھ اور ہے۔ ایک مثال، یہ ملک وال میں مجھے بتایا گیا، اس مرتبہ وہاں میں گیا تھا نکیال مسجد میں، تو ماشاءاللہ پورے ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ ان کے ہاں کسی نہ کسی اسلامی بھائی کے گھر محفل ہوتی تھی، اور اس محفل میں ابتداً وہ درود پاک پڑھتے تھے، کچھ وقت کے لیے آدھا گھنٹہ درود پاک پڑھتے تھے مل بیٹھ کے محلے والے، اور پھر محلے میں سے کوئی ایک تلاوت کر لیتا، کوئی ایک نعت پڑھ لیتا، کوئی اور 10-15 منٹ کا بیان کروا لیتے، یوں روزانہ کسی نہ کسی کے گھر محفل ہوتی تھی۔
تو وہاں کے پھر اس اسلامی بھائی نے بتایا جو یہ سارا انتظام کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ پہلے یہاں پہ ہمارے یہاں گیٹ بناتے تھے، گلیاں سجاتے تھے، پہاڑیاں بناتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے، اور یہ اس حد تک پھیل گیا کہ ہمارا علاقہ مشہور ہو گیا تھا، پورے محلے میں ایسا ہوتا تھا۔ لیکن کیا رات کو پھر عورتیں دیکھنے کے لیے آتی تھی اور وہاں پہ کچھ اور مسائل شروع ہو گئے، اور ایسا وہاں پہ بے حیائی شروع ہو گئی کہ وہاں پر جوان اکٹھے ہو جاتے، لوگ اکٹھے ہو جاتے، اور وہ کچھ اور کسی اور نظریے سے آتے تھے، اور کئی مرتبہ جھگڑا بھی ہوا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گیٹ وغیرہ نہیں بنوائیں گے، کچھ ایسے یعنی پہاڑیاں وغیرہ کوئی یہ جو جوان کرتے ہیں ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے اصل کام کی طرف آنا ہے۔ روزانہ کسی نہ کسی اسلامی بھائی کے گھر میں محفل میلاد ہوگی، اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو کرنا چاہے، چاہے وہ چائے بسکٹ کر دے، اپنی استطاعت کے مطابق وہ لنگر پیش کر دے، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے کہ جو پھر ہم سے مٹ نہ سکے، جس پر ہم قابو نہ پا سکیں، تو پھر اس کو چھوڑ دیں، ورنہ آگے جا کے پھر اور مسائل بنے۔ اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا صلاة الفجر مع جماعت المسلمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔